السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر ڈرو کہ نہ انصاف کر سکو گے یتیم لڑکوں کے حق میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو خوش آویں، مثنیٰ وثلاث ورباع، دو دو، تین تین، چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا لونڈی جو اپنا مال ہے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ خلاصہ تفسیر۔ ربط آیات۔ ما قبل کی آیت میں یتامیٰ کی حق تلفی کی ممانعت تھی کہ اولیاء کو ان کے اموال خود برد کرنا حرام ہے۔ اس آیت میں بھی ایک دوسرے عنوان سے اس حکم کا اعادہ ہے کہ جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہیں، ان سے اس خیال سے نکاح نہ کریں کہ اپنے اختیار کی لڑکی ہے، جتنا چاہیں گے مہر مقرر کر دیں گے اور جو اموال ان کی ملک میں ہیں وہ بھی اپنے قبضہ میں آ جائیں گے۔ غرض قرآن کریم کی اس آیت نے صراحتاً بتلا دیا کہ مال یتیم پر قبضہ کرنے کا ہر حیلہ بہانہ ناجائز ہے، اور اولیاء کا فرض ہے کہ وہ دیانتداری سے ان کے حقوق کی نگہداشت کریں۔ چنانچہ فرمایا، اور اگر تم کو اس بات کا احتمال بھی ہو اور یقین ہو تو بدرجہ اولیٰ کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں بابت ان کے مہر کے انصاف کی رعایت نہ کر سکو گے تو ان سے نکاح مت کرو، بلکہ اور حلال عورتوں سے جو تم کو اپنی کسی مصلحت کے اعتبار سے پسند ہو نکاح کر لو، کیونکہ وہ مجبور نہیں، آزادی سے اپنی رضا ظاہر کر سکتی ہیں۔ اور یہ نکاح اس قید کے ساتھ ہو کہ جو ایک عورت سے زیادہ کرنا چاہے تو ان صورتوں میں سے کوئی صورت ہو۔ ایک صورت یہ کہ ایک مرد دو دو عورتوں سے نکاح کر لے، اور دوسری صورت یہ کہ ایک مرد تین تین عورتوں سے نکاح کر لے، اور تیسری صورت یہ کہ ایک مرد چار چار عورتوں سے نکاح کر لے۔ بس اگر تم کو غالب احتمال اس کا ہو کہ کئی بیویاں کر کے عدل نہ رکھو گے بلکہ کسی بیوی کے حقوق واجبہ ضائع ہوں گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا اگر دیکھو کہ ایک کے حقوق بھی ادا نہ ہوں گے تو جو لونڈی حسب قاعدہ شرعیہ تمہاری ملک میں ہو وہی صحیح۔ اس امر مذکور میں یعنی ایک بیوی کے رکھنے یا صرف لونڈی پر بس کرنے میں زیادتی و بے انصافی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے، کیونکہ ایک صورت میں تو کوئی تعداد نہیں جس میں برابری کرنا پڑے، دوسری صورت میں بیوی کے حقوق سے بھی کم حقوق ہیں، مثلاً مہر نہیں، صحبت کا حق نہیں تو اندیشہ اور کم ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔